أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. آج ہم کتاب اصول عقائد میں ایک اہم اصل کو شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب 5 اصلوں پر مشتمل ہے اور ہر اصل میں کچھ دروس ہیں۔ اس کی پہلی اصل یعنی چونکہ اصول دین ہے تو پہلی اصل جو ہے توحید ہے، یعنی جس میں ہم نے توحید پروردگار کے سلسلے میں مفصل گفتگو کی، اور استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں ان دروس میں سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا، اس کو ہم نے قدر ممکن آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ ہم توحید پروردگار کو اچھے طریقے سے درسی اعتبار سے سمجھ سکیں۔ اور اب ہم دوسری اصل اس کی شروع کرنے جا رہے ہیں جو عدل ہے، یعنی اصول دین آپ سب بچپن سے سنتے ہیں کہ جو آپ نے چھوٹی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھی امامت، 5ویں قیامت۔ حالانکہ یہ اصل جو اصول دین ہے وہ 3 ہیں، یعنی بےمعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے بشکل عام امت مسلمہ 3 اصلوں کو مانتے ہیں، جن میں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ لیکن 2 جو یہ ہیں عدل اور امامت، یہ ہمارے اصول مذہب ہیں، یعنی جو لوگ ان کو بھی نہیں مانتے، 2 کو نہیں مانتے، ان کو تو ظاہر مسلمان تو ہیں نا، وہ مسلمان تو ہیں، لیکن شیعہ اثنا عشری نہیں ہے جو ان 5 کو نہیں مانتے، یعنی ان 5 کا ماننا، یعنی شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 کو تسلیم کرے، ان پر اعتقاد رکھے، اور تو حقیقت میں یہ اصول مذہب ہیں، اور 3 جو ہیں وہ اصول دین ہیں۔ یہ بات دماغ میں رہے، کیونکہ اگر سب کے سب اصول دین ہوتے تو پھر جو لوگ ان کو نہیں مانتے ان 2 چیزوں کو، تو پھر وہ اسلام سے باہر ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب مسلمان ہیں اور وہ دین اسلام میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا 2 یہ اصول یعنی مذہب ہیں، تو حالانکہ کہاں ان سب کو اصول دین ہی جاتا ہے، صحیح، اور ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے پہلی اصل کو توحید کی، جو توحید ہے اس کو ہم نے پڑھا، اور اب ہم دوسری اصل شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ہم عدل کہتے ہیں۔ اب وہ اصول دین میں سے ہو یا اصول مذہب میں سے ہو، ہے وہ اصل ہے، جڑ تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوسری اصل جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو عدل ہے۔ ظاہر ہے کہ عدل پروردگار ایک اہم اصل ہے، اور اس کا اثر ہمارے سماج اور معاشرے پر بھی ہے، یعنی اللہ کو عادل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں اللہ عز و جل کو عادل مانا جا رہا ہے،
تو وہ سماج اور معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ لوگ دوسروں سے مختلف ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. وہی معنی کہ اگر ہم یہ آئے گا انشاءاللہ اس دروس میں آئے گا، اور کہ اگر ہم اللہ عز و جل کو عادل مانتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے سماج پر بھی ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں گے تو فوراً ہمارے ذہن میں اللہ عز و جل اور اس کی عدالت آ جائے گی. تو لہٰذا جب ہم اس کی عدالت کا خیال رکھیں گے، اس کی عدالت کے بارے میں دھیان رکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہم انجام دیں گے اور بہت ساری چیزوں کو ہم ترک کر دیں گے، کیونکہ وہ عادل ہے. یعنی جس چیز کو وہ نہیں چاہتا، جس چیز کو جو چیز اسے پسند نہیں ہے، تو ہم اسے ترک کر دیں گے کہ ہم یہاں پر اللہ کی مخالفت کریں گے. تو اللہ چونکہ عادل ہے تو ہم سے ناراض ہوگا اور اسی اعتبار سے پھر ہماری سزا معین فرمائے گا. لہذا عدالت کی وجہ سے بہت ساری سماج میں بہت ساری چیزیں سدھار پاتی ہیں، اور عدالت کا اچھا سماج بنانے میں بہت بڑا دخل ہے. اور اگر اللہ ہی عادل نہیں ہوگا، اللہ ہی کو عادل نہیں مانیں گے ہم، تو پھر سماج میں ہم کچھ بھی کرتے پھریں، پھر ہمیں سماج میں عدالت کا تصور نہیں پایا جائے گا. جبکہ اللہ عادل ہے تو اب سماج میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے، یہ کی جائے گی کہ عدالت عام ہو، عدالت کا بول بالا ہو، عدالت کا جو ہے وہ نظام ہو. کیوں؟ تاکہ لوگ اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں. کیونکہ عدل کے معنی ہی جب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو عدل کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کا اس کی جگہ پر رکھنا. یعنی جس کا یا مثلا اعطاء الحق ذی حق ہی، صاحب حق کو اس کو حق دینا، یہ عدل ہے. یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. یہ عدل کے معنی ہے. صحیح؟ کسی شے کا اس کے مقام پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ عدالت ہے. یعنی جس کا جو حق ہے، جس کا جو مثلا جو ہے حق ہے، اس کو وہ دیا جائے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. اس کو وہاں پر مثلا ٹوپی کا کیا حق ہے؟ سر پہ رہے، صحیح، اور سر سے ہٹ جائے، مثلا پیر میں آ جائے خدا نہ خواستہ، تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ عدل ہے. اور ایسا نہ کرنا یہ ظلم ہے. یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، یہ ظلم ہے. کسی شے کا اس کے مقام پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے. یعنی جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، یہ عدل اور عدالت ہے. تو جب یہ ہم اس کا اعتقاد رکھیں گے تو ہماری سوچ یہی چاہے گی کہ سماج اور معاشرے میں بھی ہم عدالت کو قائم کریں. اس لیے کہ عدالت کا قائم ہونا سماج کو اچھا اور بہترین، خوشگوار اور آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتا ہے اگر سماج میں عدالت قائم. مشکل یہی ہے کہ بہت سارے سماج اور معاشرے میں عدالت کا وجود نہیں ہے. جبکہ عدل یعنی جو آپ کو بتایا کہ کسی بھی شے کا اس کی جگہ پر رکھنا، اس کے مقام پہ رکھنا، یا صاحب حق کو اس کا حق دینا مثلا. تو اگر یہ چیز رائج ہو اور یہ چیز باقاعدہ سماج اور معاشرے میں پھیلے تو اس سے بہت زیادہ فائدے پائے جا سکتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ ہی کو عادل نہیں مانیں گے اور اللہ ہی کے بارے میں ہم عدل کا مثلا جو ہے وہ اپنے اصول میں شامل نہیں کریں گے کہ اللہ عادل ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم سماج اور معاشرے کا پھر کیا حال ہوگا. تو اللہ کا عادل ماننا ہمارے سماج اور معاشرے پر بھی اثر ڈالتا ہے. جہاں اس کا اثر ہمارے یعنی عقائد میں ہے، آخرت میں اس کا اثر ہے ہماری، وہاں دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہے. تو سب سے پہلے یہ گفتگو ہم نے کی اور یہ ہم بتانا چاہیں گے کہ عدل کے معنی کیا ہیں. اس کے بعد ہم یہ بتانا کی کوشش کریں گے کہ عدل کا فائدہ کیا ہے مثلا. صحیح ہے. پھر یعنی کوشش کریں گے کہ علماء مذہب اہل بیت علیہ السلام نے عدل پروردگار کو ہی کیوں اصول میں رکھا. قطع نظر اس کے وہ اصول دین ہے، اصول مذہب وہ الگ چیز ہے، لیکن اصول ہے، اصل ہے، اور اصول میں رکھا ہے علماء شیعہ نے، علماء اہل حق نے، علماء مذہب اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ عدل پروردگار کو اصول میں رکھا ہے. تو اسی کو کیوں اصول میں رکھا؟
جبکہ اللہ عز و جل کے اور بھی بہت سارے صفات ہیں جو صفات ثبوتیاں ہیں، ہم ان کو مثلاً عدل میں رکھ لیتے، ان کو عدل میں رکھ دیا جاتا، لیکن علماء نے ان تمام صفات کو نہیں رکھا عدل میں، بلکہ صرف اور صرف عدل پروردگار کو رکھا ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا۔ ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اس میں کہ عدل کیا ہے، ایک دوسرے عدل، علماء نے عدل کو کیوں اصول میں رکھا، جبکہ صفات پروردگار تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اسے ہی کیوں رکھا، اور مثلا کیا عدل کا عقیدہ رکھنا، عدل کے عقیدے پہ قائم رہنا، کیا اس کا سماج اور معاشرے میں کوئی اثر ہے؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اور اپنے ان دروس کو اللہ عز و جل کی مدد اور سے ہم انشاءاللہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ آقا۔